अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। फैसला कुन मराहल चल रहे हैं। अभी तक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई नरमी नहीं है। नज़र आ रहा है कि जलसे जुलूस डर और खौफ कितना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। 28 सितंबर 2024 हफ्ते का दिन है और बहुत अहम दिन है। आज रावलपिंडी में बहुत बड़ा जलसा होना है और उस जलसे को रोकने के लिए 144 का जानफाज है। रेंजर्स को तलब कर लिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी मिलिट्री सेक्रेटरी दिफा तैनात हो गए हैं। 14 सितंबर के वजाहती नोट पर भी नज़रसानी दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। पता नहीं इलेक्शन कमीशन क्या समझ ही बैठा है अपने आप को। और 63 नज़रसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। चले मैं सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। रावलपिंडी की सिक्योर के लिए अपना ना डीजी रेंजर के सुपुर्द कर दी है। 2 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज, यानी पुलिस नाकाम हो चुकी है। यानी पहले आपने देख लिया इस्लामाबाद में नाकामी हुई, फिर लाहौर में नाकामी हुई, तो अब रेंजर्स को ले आए हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत कोशिशें की, आपको पता है पूरी सुप्रीडेंट पुलिस SSP लेवल तक के लोग आए, लेकिन जलसा कंट्रोल लोग पहुंच गए यहाँ पर। और एहतजाज यानी इसमें सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे जुलूस, एहतजाज सब पर पाबंदी आयद कर दी है। तो असला रखने और नुमाइश पर पाबंदी है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का भी फैसला किया गया है और मरी रोड बंद करने के लिए कंटेनर पहुंचा दिए गए और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। अच्छा, इसके लिए एक ऐलान कर दूं, मैं दफ़ा 144 के नफाज को मैं चैलेंज कर रहा हूं। आज मुतफरक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो जाएगी और ये 144 का नफाज सियासी हो रहा है। जैसे डिटेंशन ऑर्डर, नज़रबंदी के ऑर्डर्स को मैंने चैलेंज किया ना, इस तरह सेक्शन 144 के नफाज की आइनी और कानून, यानी ये भी आइन के आर्टिकल 15, 16, 17 इसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। और इस पर कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं करता रहूं। ये पूरा नोटिफिकेशन मेरे सामने है। 27 सितंबर को ये किसने जारी किया जी? अच्छा, ये सेक्रेटरी दाखिला ने जारी कर दिया जी। कमाल है, ये सेक्रेटरी दाखिला ने जारी किया है। और पूरे यानी 3 जगह हैं जो कहा गया है। वो कहाँ है? डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, जेलम, चकवाल एंड अटक, इन्होंने रोकना है। यानी डर और खौफ देख लें आप। कंपनी बहादुर है या जो कोई भी आए, आप समझ लें यहां से कि इस वक्त क्या हालात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने साबित कर दिया कि ये जो खोखला निजाम है, क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ क्या चाहते हैं। भाई आप आए, जमहूरी तरीके से लड़े, ये हुकूमत इस्लामिक है। यानी पहले आइन में तरमीम करके सत्यानाश करना है इस मुल्क का, और उस तरह से जलसे जुलूस करके क्या हालात कर रही है, इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द 144 के नफाज के हवाले से भी ये मैं आइनी जंग जीतूंगा। दूसरी जो बात है उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी बात हो रही है। अच्छा, उससे पहले मैं बैकग्राउंड पे 144 भी चल गया और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट के हवाले से जो नोटिफिकेशन मेरे तक शेयर हुआ है, ये भी 27 सितंबर का है। ये इंटरनल सिक्योरिटी जो है, ये भी सेक्रेटरी होम ही की तरफ से एक तरह जारी हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कहा गया है कि वो जनाब रावलपिंडी में 4 कंपनी, अटक में 2 कंपनियां कर दें 28 और 29 सितंबर के लिए। सेक्शन 4 इस दहशत गर्दी का तहत, यानी ये इख्तियारात ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे रेवड़ियाँ बंट रही हैं, लेकिन ये इख्तियार हो रहा है इस्तेमाल, ये भी मैं साथ लगा रहा हूँ। एक जो बात बड़ी तकलीफ है, रोस्टर मैं पीछे बैकग्राउंड पे भी आपके सामने चला रहा हूँ। ये लाहौर हाई कोर्ट का रोस्टर है। एकदम तब्दीली हुई है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को लाहौर से भेजा है बाहर, लेकिन जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की मेरे खुद हैरान कुन बात है। डिटेंशन ऑर्डर्स के ऊपर मैंने बड़ी तफसीली बहस कर ली थी और सस्पेंशन का केस मैंने बना लिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी जलसे जुलूस को रोकने के लिए बनाया जा रहा है, और कानून बड़ा चैलेंज मैंने कर दिया था कोई नहीं, गवर्नमेंट चक्कर दे के टाइम ले गई। मुझे टाइम के लिए रजिस्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने ईमानदारी से कहा कि जनाब ये ना कहें कि जनाब हमने बहस कर रहे थे और हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, बड़ी दिक्कतें हैं,
لیکن اب روسٹر آ گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں جسٹس امجد رفیق کا ٹرانسفر جو ہے ملتان کر دیا گیا 28 تاریخ سے، یعنی آج سے ٹرانسفر کر دیا گیا، ورنہ یہ روسٹر جو ہے یہ میرے سامنے ہے، یہ 26 اکتوبر تک کا روسٹر آلریڈی ہوا ہے، یہ ریوائز ہوا کوئی 8ویں دفعہ، یعنی روسٹر جب جاری کیا تو وہ روسٹر چلنا چاہیے۔ اب اس پہ عام باتیں ہو رہی ہیں کہ جسٹس امجد رفیق صاحب کو جان کے ٹرانسفر کیا گیا ہے، اب حرج کیا تھا تو رہنے دیتے، لیکن یہ ثوابدید تو ہے نا چیف جسٹس کی، انہوں نے اپنے ثوابدید استعمال کی ہے، لیکن یہ بات اب کھل کے ہو رہی ہے۔ میں نے بڑی محنت کی ہے، بہت سے سوالات اٹھتے ہیں میرے پہ، لیکن میں دیکھیں میرا کام ہے آئین اور قانون کی حفاظت کرنا، اور اس پہ میں پیچھے نہیں ہٹا۔ بڑا اہم دن تھا، میں نے ایک سماعت آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کی، اور ایک سماعت میں نے سامنے کی روسٹر میں نے بیک گراؤنڈ پہ چلا دی ہے، اس روسٹر میں دیکھ لیں جیسے امجد رفیق صاحب کا یہاں سے ٹرانسفر ہونا، اور نیچے ایڈیشنل رجسٹرار کے جو دستخط ہیں وہ 27 سپتمبر کے ہیں، اور ملتان کا روسٹر بھی میں نے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں چونکہ آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہا ہوں تو میں کوشش کروں گا وہ آئینی اور قانونی جنگ کی حد تک میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ اگلی جو بات میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ہم ایک بڑا ٹرینڈ ہو رہا ہے، اب تقریباً سب اہم محکموں کے اندر فوجی ریٹائر ہو کے لگ رہے ہیں۔ اب یہ ہم نے نومیکلیچر ہی بدل دیا ہے یا رولز آف بزنس کی شکل ہی بدل دی ہے، پر جو کچھ بھی ہو رہا آپ کے سامنے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکٹری دفاع تعینات کر دیا ہے، 2 سال اور 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے، اس کا اطلاق 1 اکتوبر 2024 سے ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی 31 دسمبر 2026 تک بطور سیکٹری دفاع رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے ہم نے یہ جانے نہیں دینی ہے، یہ تعیناتیاں اسی حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ اچھا، آرٹیکل 63 کے حوالے سے پہلے ذرا الیکشن کمیشن ہے سپریم کورٹ 14 سپتمبر کے ذاتی نوٹ کے خلاف بھی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں موجود ہے، الگ سے چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن نے ایک واضح فیصلے پر عمل درآمد کی بجائے اس کو چیلنج کرنا ضروری سمجھا ہے، اور متفرق درخواست بھی دائر کی، اس میں میں بات کروں گا۔ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی، یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کی باتیں کر رہے ہیں۔ 12 جولائی کے احکامات سے بھی انحراف کیا اور مخصوص چیزیں پی ٹی آئی کو دے دیں۔ اب یہاں بڑی زبردست بات ہے، الیکشن کمیشن ہے کیا؟ ایک انتظامی ادارہ ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا اختیار ہے اس کا؟ انتظامی ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشن باڈی اگر ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں بھی وہ تو الیکشن وہ تو اٹارنی جنرل بھی ہے، ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے، آڈیٹر جنرل بھی ہے، تو الیکشن کمیشن ایک فریق کے طور پر کام کر رہا۔ آرٹیکل 51 اور 106 کی تشریح کا جو ہے نا وہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے، اور ہمارے ججز کو اپنا اختیار اپنانا چاہیے، ان کا دائرہ اختیار ہے۔ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ جب عدلیہ کی لڑائی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہارتی ہے اور عدلیہ جیتتی ہے، اب اس دفعہ دیکھنا یہ ہے، لیکن ہماری کئی جو بینچز ہیں جو ہائی کورٹ ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کھل کے سامنے کھڑی ہے اور معاملات کو لے کر چل رہی ہے۔ یہ جو نظر ثانی دائر کی ہے، نظر ثانی تو 12 جولائی کے فیصلے کی تفصیلی تو وجوہات ہیں، یعنی وہ آرڈر جو ہے وہ 12 جولائی کا ہے، اور 12 جولائی کے آرڈر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا، توہین عدالت ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن توہین عدالت کر چکا ہے بار بار، اور اس کو جس طرح میں اب ریکارڈ آپ کے سامنے رکھا سکتا ہوں کہ جس طرح کیس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے وہ بھی میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، وہ بھی ریکارڈ کے اوپر، یعنی میں نے ہر چیز جو ہے نا وہ عدالتوں کے اندر لے کے آؤں، لیکن الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد، الیکشن کمیشن توہین عدالت کا ایک دفعہ نہیں بارہا مرتکب ہو چکا ہے۔ اس کے نظر ثانی جو کچھ کیا اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی، اور میں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے بار بار بتا چکا ہوں۔ 90 دن میں الیکشن نہیں کیا تو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے نا، آپ نے 90 دن کے بعد کیا ہے، اور اس میں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کیا، ترمیم کے اندر سیکشن 57 میں ترمیم کی کہ الیکشن کا اختیار جو ہے نا ڈیٹ کا الیکشن کمیشن بھی الیکشن کمیشن کو دے دیں۔ آئین کہتا ہے کہ صدر اور گورنر کا ہے، اب ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آرٹیکل 63(1)(f) کے تحت 232 سیکشن میں کی تھی الیکشن ایکٹ میں، پھر مخصوص نشستوں میں جو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کی وہاں الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ 3 کانسٹیٹیوشن ترامیم اپنا وائلیشن اور ہو چکی ہیں، یہ 4تھی وائلیشن ایک اور ہو چکی ہے۔ جوڈیشل کونسل میں یہ ریکارڈ ہم سارا آہستہ آہستہ لگائیں گے۔ 63 میں منڈے کو سماعت ہوگی، اس کی میں تفصیلات کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا،
لیکن اس 63 کو اگر آپ سمجھیں کہ بات سمجھیے گا جسٹس منیب اختر شامل ہے. جسٹس منیب اختر بینچ کے سمیت میرا نہیں خیال ہے جسٹس منیب اختر اس میں رہیں گے، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک تفصیلی نوٹ میرا خیال ہے ضرور لکھیں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ساری ہسٹری تاکہ ریکارڈ کے اندر رہے. اور جسٹس منیب اختر اپنی ریزرویشن ضرور لکھیں. یعنی یہ جسٹس قاضی فائز سے صرف ایک ہی ایجنڈا آیا نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آئینی ترامیم ہو جائے، آئینی ترامیم و کانسٹیٹیوشن کوڈ بن جائے، ذاتیات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، لیکن مجھے ممکن نظر نہیں آتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.